بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل سوم اعتکاف کے بیان میں۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لیں کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان مبارک کے آخر عشرے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہیں، اعتکاف کا ثواب بھی رہے گا۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے، یعنی خادموں نوکروں کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پہ جا پڑے کہ اتنے میرے درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر تعلق توڑ کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہو کہ نامرد گلوں کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائیں، اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائیں، اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاویں کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت سما جاویں، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے گا کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیت حد احساس خارج ہے کہ اس میں قلب کو دنیا و ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے، اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے، منت دربا کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو شخص میری طرف 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے، اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہونا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔ مسئلہ، مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ ہے، مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد پھر مسجد جامع، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔
عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث بعد سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہٰذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن آخر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کے ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیا فرماتے، یعنی رات بھر مکمل طور سے جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکل یا احتراز بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ فائدہ، 2 مخصوص نفع اعتکاف کی اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دھار برستی ہے، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب میں نہیں۔ اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ نبی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا، میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اچھا کیا میں اس سے سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے،
اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا، یہ الفاظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے، اور جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ فائدہ، اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمان کی حاجت روائی کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصائح کے ساتھ واتقی دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیو۔ اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ایثار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کی مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاویں مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیے کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ خاتمے میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز، دل کو لبھانے والی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کے داروغے سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، جو فقیر نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں
روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں، چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا، بے عزت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اکثر مضامین رسالے کے گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنا تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنا کر دیے گئے جن میں آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں برداشت کر رہے ہو، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زک دے رکھی ہے، اپنی مونچھ اونچی کر ہی نہیں، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے جبکہ اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت و رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا بٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے اور تلافی ممکن، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجاہت کی پوچھ، نہ مال و متاع کارآمد،
وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز، روزہ، صدقہ سب ہی کچھ لاوے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آویں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائی یا ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت و ریاض کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گا دیکھے۔ دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ اس رسالے میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے ہیں تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ احادیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں بھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گا تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے کہ پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اپنے گواہ پیش کرو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دیں گی۔ بعض روایت میں آتا ہے ان سے جرح کی جائے گی، یعنی پوچھ تاچھ کی جائے گی، چھان بین کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے؟ یہ عرض کریں گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی جس کے متعلق آیت ذیل میں تذکرہ ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، سورہ قاف۔ دوسری آیت وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، سورہ قاف۔ اس کے بعد 18 کی آیت وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، سورہ انفطار 10 نمبر کی آیت۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوں گی جس کے متعلق ارشاد ہے وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، سورہ مائدہ کی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوں گی جس کے متعلق ارشاد ہے وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، سورہ زمر۔ چوتھی آدمی کی اپنے اعضاء کی گواہی ہوں گی جس کے متعلق ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، سورہ نون کی آیت ہے۔ اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اختصار کے خیال سے ان آیت کا ترجمہ نہیں لکھا گیا، سب آیت کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھا گیا۔ چوتھا امر حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالی شانہ کا غایت درجے کا لطف و کرم اور مسلمان کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور سیئات سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ گیا،
تو ارشاد ہوگا میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی ہے تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور معاف ہے، اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور بھی سینکڑوں روایت سے مضمون مستنبط ہوتا ہے، یعنی نکلتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں وہ اس کا لحاظ رکھے کہ مبادا یعنی خدا نخواستہ قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائے اور پردہ پوشی فرمائی جائے، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرماوے۔ پانچواں امر ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائیں گی۔ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعہ کی رات، عیدین کی رات، غرہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ تنبیہ، بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام چاہیے کہ جمعہ اور اس کی رات بہت متبرک اوقات ہیں، احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، مگر چونکہ بعض روایت میں جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 1-2 رات کو اس کے ساتھ اور بھی شامل کر لیں۔ آخر میں ناظرین سے لجاجت سے درخواست ہے کہ رمضان مبارک کے مخصوص اوقات میں جب دعا آپ اپنے لیے فرمائیں تو اس سیاکار کو بھی شامل فرمائیں۔ کیا بعید ہے کہ کریم آقا تمہاری مخلصانہ دعاؤں سے اس کو بھی اپنی رضا و محبت سے نواز دے۔ اس کے بعد ایک مناجات لکھی گئی ہے اور یہاں پر رسالہ فضائل رمضان ختم کیا جاتا ہے۔ یہاں فضائل رمضان کا آڈیو بک مکمل ہوا۔ مولانا محمد زکریا کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی کتاب ہے۔ آخر میں لکھا ہے محمد زکریا کاندلوی، مقیم مظاہر العلوم سہارنپور، بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی، 27 شعبان رمضان المبارک 1349 ہجری۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اس محنت کو قبول فرمائے اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔